السلام علیکم، آداب سامعین و ناظرین. ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ 2 کلاسز جیسے آپ نے رول پلے کیا دو استادوں کا، اور پھر اس کے بعد پوچھا ان سے رہنما نے یا استاد نے یا گروپ لیڈر نے کہ بھئی یہ بتائیں کہ آپ کو کون سی کلاس اچھی لگی ہے. تو اس کے بعد جب ڈسکشن ہوگی تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ استاد کا یا رہنما کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور بچوں کو یا بڑوں کو کیسے چیزوں کی سمجھ آتی ہے، اور کون سی چیزیں انہیں اریٹیٹ کرتی ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور وہ سوتے رہتے ہیں اور بالکل ہی سست ہو جاتے ہیں. تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کس کلاس سے زیادہ سیکھا، جو دانتوں کے بارے میں بتایا جس استاد نے، دونوں استادوں سے کیا سیکھا. تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پہلی کلاس سے، کیونکہ استاد نے زیادہ باتیں بتائیں. جو ذرا اسمارٹ بچہ ہوگا وہ یہ کہہ سکتا ہے. لیکن کوئی دوسرا یہ بھی کہہ سکتا ہے لیکن اس میں تمہیں کتنا سمجھ میں آیا، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. کوئی اور کہے گا مجھے 5 الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آئے، میں خود کو بے وقوف محسوس کر رہا تھا، شاید میں ہوں بھی بے وقوف. اب یہ ہے کہ اس طرح کے جو گروپ ڈسکشن ہوتے ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح کا جو ماحول کلاس میں ہو اور استاد کس طرح کا ہو، تاکہ بچوں کو آسانی سے، بچوں یا بڑوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. کیونکہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کبھی بہت کم اسکول گئے ہیں، بہت چھوٹی کلاس میں پڑھنا چھوڑ دیا، غربت ہے، بیماری ہے، مفلسی ہے، معاشی پریشانی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لگ گئے، یہ بڑے لوگ بھی. تو اگر آپ ان سے یہ گروپ ڈسکشن کریں کہ دانتوں کی دیکھ بھال سے متعلق دونوں کلاسوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کس کلاس سے آپ نے زیادہ سیکھا ہے، آپ کو کون سی کلاس زیادہ پسند آئی اور کیوں، کون سا استاد بہتر تھا اور کیوں. بعض جوابات پر آپ کو حیرت بھی ہوگی. ہم نے طلباء سے جو جواب سنے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں. کسی نے کہا میں نے پہلی کلاس سے زیادہ سیکھا کیونکہ استاد نے ہمیں زیادہ بتایا، میں نے بہت سے نئے الفاظ سیکھے، بے شک سب الفاظ سمجھ میں نہیں آئے. کوئی دوسرا کہے گا پہلی کلاس میں نظم و ضبط زیادہ تھا، دوسری کلاس مجھے زیادہ پسند آئی لیکن پہلی کلاس میں پڑھائی زیادہ اچھی ہوئی. کوئی اور کہے گا دوسری کلاس میں بد نظمی بہت تھی، استاد اور طلباء میں کوئی فرق ہی نہیں تھا. پھر یہ بھی کہا جائے گا پہلا استاد اتنا اچھا نہیں تھا، یعنی کہ وہ روڈ تھا، لیکن کلاس پر اس کا کنٹرول زیادہ تھا. کوئی اور کہے گا پہلی کلاس یا پہلا استاد کہیں بہتر تھا، اس نے ہمیں کچھ سکھایا، دوسرے نے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جو ہمیں پہلے سے معلوم نہیں تھی. پہلی کلاس میں مجھے زیادہ بہتر محسوس ہوا، پتہ نہیں کیوں، میرا خیال ہے یوں لگ رہا تھا جب تک میں خاموش رہوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ سچ مچ کے اسکول جیسا تھا. کوئی اور کہے گا دوسری کلاس میں زیادہ مزہ آیا، یاد ہی نہیں رہا کہ یہ کلاس ہے. مزید سوال پوچھ کر آپ طلباء کو دونوں کلاسوں سے سیکھی ہوئی آئندہ سیکھی جانے والی چیزوں پر مزید غور کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. اگلے سوالات اس طرح کریں: آپ کو کس کلاس میں کہی گئی باتیں زیادہ سمجھ میں آئیں؟ کیا اس کی کوئی اہمیت ہے؟ آپ کو کس کلاس میں کہی گئی باتیں زیادہ یاد رہیں؟ کیا اس کی اہمیت ہے؟ آپ کو کوئی بات زیادہ اچھی طرح کب سمجھ میں آتی ہے، جب آپ کو جواب بتا دیا جائے یا جب آپ خود جواب آپ کو تلاش کرنا پڑے؟ کس کلاس میں طلباء زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، کس میں اکتا جاتے ہیں؟ کس کلاس میں آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا آسان لگا؟ کس کلاس کا تعلق
آپ کی اپنی زندگی اور تجربے سے زیادہ تھا؟ کس کلاس میں آپ کو ایسے طریقے معلوم ہوئے جن سے لوگ اپنی صحت کی خود دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ کس کلاس میں گروپ کے لوگوں میں قربت پیدا ہوئی؟ کیوں؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کس کلاس میں استاد نے طلباء کو برابری کا درجہ دیا؟ کیا اس سے طلباء اور مریضوں کے درمیان تعلق متاثر ہوتا ہے؟ پھر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، بہتر استاد کون ہے؟ جسے طلباء کو متوجہ کرنے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے، یا جو طلباء میں دلچسپی پیدا کر کے ان کی توجہ کو حاصل کرتا ہے؟ کیا دانتوں کی دیکھ بھال کے علاوہ بھی آپ کو اس کلاس سے کچھ سیکھنے کو ملا؟ دونوں استادوں کا اپنے طلباء سے تعلق آپ کے گاؤں کے مختلف لوگوں سے تعلق سے کتنا ملتا جلتا ہے؟ مثال کے طور پر ذمہ داروں سے حاریوں کے درمیان تعلق یا دوستوں کے درمیان تعلق۔ اس طرح کے سوالات کر کے آپ صورتحال کو تنقیدی نظر سے دیکھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ وہ جوابات خود تلاش کریں، چاہے وہ آپ کے جوابات سے مختلف ہوں۔ آپ انہیں جتنا کم بتائیں گے اتنا ہی اچھا ہے، یعنی جوابات کے بارے میں آپ انہیں کم بتائیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ وہ خود سوچیں، خود بتائیں۔ اور جو سب سے کم گو بچہ ہے یا سست بچہ ہے، اس سے آپ سوال کر سکتے ہیں تاکہ پتہ یہ چلے کہ وہ سستی بیٹھا رہا یا اس نے کچھ سیکھا، کچھ سمجھا۔ اگر تبادلہ خیال اچھی طرح ہوتا ہے تو بیشتر سوالات اور ان کے جوابات خود طلباء کی طرف سے آئیں گے۔ اگر تنقیدی نظر سے دیکھا جائے تو ہر سوال اگلے سوال کی طرف لے جاتا ہے یا اس سے بھی بہتر سوال کی طرف۔ اگر طلباء اتنی اچھی طرح نہیں سوچتے جتنا آپ چاہتے ہیں، تب بھی کوئی فکر نہ کریں۔ آپ کچھ بھی کریں، ان سے زبردستی نہ کریں۔ آپ کے جوابات صرف آپ کے لیے قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنا جواب خود تلاش کرنا ہے۔ تربیت کے دوران بہت سے دیگر مواقع آئیں گے جن میں طلباء تعلیم کا زندگی سے تعلق جوڑ سکیں گے۔ اصل چیز یہی ہے کہ تعلیم جو ہم دے رہے ہیں طلباء کو، اس کا زندگی سے کتنا تعلق ہے۔ حتمی بات یہ ہے کہ اچھی ہو یا بری، آپ جو مثال قائم کریں گے اس کی اہمیت آپ کے الفاظ سے زیادہ ہوگی۔ جب لوگوں کو واضح طور پر ضرورت نظر آ جائے گی اور راستہ معلوم ہو جائے گا تو وہ خود آگے بڑھیں گے۔